بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذی القعدہ کے ہر اتوار کی مختصر نماز، جو کہ آج آخری اتوار ہے ماہ ذی القعدہ کے، اور اس کے بے حد ثواب اب ملاحظہ کریں مختصر نماز کا۔ سعید بن طاووس نے رسول خدا سے روایت کی ہے کہ ماہ ذی القعدہ کے ہر اتوار کے دن یہ 4 رکعت نماز پڑھیں، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ مثلا توبہ قبول ہوگی، گناہ بخشے جائیں گے، اور دنیا میں بائیمان رخصت ہوگا دنیا سے، اس کا دین سالم رہے گا، قبر میں کشادگی نورانیت آئے گی، والدین اس سے راضی ہوں گے، وہ اپنے والدین سے راضی ہوں گے، مغفرت الہی اس کے والدین اور ذریت کو شامل حال رہیں گے، اور ملک الموت روح قبض کرتے وقت اس کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کریں گے، اس کے رزق میں وسعت ہوگی، مشکلات آسان ہوں گے، روح آسانی سے نکلے گی۔ اس طرح کے بہت سارے ثواب ہیں آج کے اس نماز کا۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ پہلے غسل کریں۔ غسل کرتا ہوں آج کے اس نماز کے لیے یا آج کے دن کے خاص عمل کے لیے قربتاً الی اللہ، یہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ پھر قربتاً الی اللہ سے وضو کریں۔ اچھا ہے کہ غسل سے پہلے آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد پھر آپ غسل انجام دیں، کیونکہ اس غسل کے بعد جو ہے وضو کرنا ضروری ہے۔ اور 4 رکعت نماز اپنے 2 رکعت کر کے پڑھ لیں، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، پھر ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا ہے۔ 2 رکعت کر کے آپ نے 4 رکعت پڑھنا ہے۔ 4 رکعت نماز مکمل ادا کرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد جو دعا یہاں پر دی گئی ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عزیز یا غفار اغفر لذنوبی وذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات۔ اے عزیز، اے غفار، اے مغفرت کرنے والے، میرے لیے مغفرت کر اور میرے گناہوں کی مغفرت فرما، میرے اور تمام مؤمنین اور مؤمنات کی گناہوں کی مغفرت فرما۔ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا گناہوں کی بخشش کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ قل هو اللہ، یہاں پر انہوں نے دیا ہوا ہے کہ آپ نے کون کون سے سورے پڑھنے ہیں، سورے یہاں پر دیے ہوئے ہیں۔ اتنی سی دعا کرنی ہے آپ نے، اور آپ کی نماز تمام ہے۔ اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں آپ پیش کریں، انشاءاللہ اس نماز کے طفیل آپ کی حاجات خدا کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ خدا ہم سب کی مشکلات پریشانیاں برطرف فرمائے، ہم سب کی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔